کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا، تم نے خواب دیکھا؟ ہاں اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے اس شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا گے. بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستو، شمائل ترمذی میں وہ طویل حدیث بیان کر رہے تھے جو نبی علیہ السلام کے شمائل خاص طور سے گفتگو کے متعلق نقل کی جا رہی تھی، جس کے راوی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے ماما ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا تھا کہ آپ ذرا بتائیں کہ نانا جان کی شمائل کے بارے میں پوچھا کہ کیسے کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، تو بہت ہی ساری باتیں ابو حالہ بن ہند جو ہیں، ہند بن ابی حالہ نے بیان کیا. اس حدیث کا کچھ حصہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں بھی ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ حصہ آتا رہے گا، اور بڑی ہی اہم باتیں ہیں. اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ سند کے اعتبار سے اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے، لیکن جتنی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ساری کی ساری باتیں احادیث صحیحہ اور قرآنی آیات سے وہ ثابت ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ كَلَامُهُ فَصْلٌ وَلَا فضول وَلَا تقصیر. ایک ایک جملہ جو ہے پورا ایک ایک موضوع ہے. اس پر کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیشہ جوامع الکلم استعمال کرتے تھے. جوامع الکلم کے متعلق بتایا، ہمیشہ بتاتے ہیں ہم کہ ایسا جملہ آپ استعمال کرتے کہ بظاہر دیکھنے پڑھنے میں تو بہت چھوٹا، لیکن اس کی شرح کی جائے تو بہت زیادہ معنی اس کا ہو جاتا تھا. جوامع الکلم، جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کہتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک جملے میں اللہ کے رسول نے زوجین کے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں سب بیان کر دیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. مردو یاد رکھنا، جس طرح سے تمہارا حق ان کے اوپر ہے
ویسے ہی ان کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہیں. دیکھو دنیا قاصر ہے کہ آج تک حقوق الزوجین میں کوئی ایسا جملہ آپ سے پہلے آپ کی بات کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، لوگوں ایک قصاص لینے میں تمہاری زندگی ہے. ایسی بہت ساری احادیث ملیں گی. انما الاعمال بالنیات، بس ایک جملہ انما الاعمال بالنیات، اس کی شرح لکھنے لیں گے تو صفحات ہو جائیں. تو آپ کہے انی اوتیت جوامع الکلم، انی اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. لوگوں میرے رب نے ہم کو 5 ایسی چیزیں دی ہیں ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں. ان میں ایک کیا ہے؟ وَأُوتِيتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ، اللہ نے ہم کو جوامع الکلم دیا ہے. اور بہت سارے اہل علم نے جمع کیا ہے. خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے 40 کہتے ہیں ہم نے اس میں جوامع الکلم جمع کرنے کا اہتمام کیا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ بہت جچا تلا جملہ مختصر لیکن بامعنی استعمال کرتے تھے، جن کا معنی اور مفہوم بہت ہی وسیع ہوتا تھا. کلام ہو فصل، آپ کی باتیں جو ہوتی تھی جدا جدا ہوتی تھیں، لپیٹتے نہیں تھے کہ سامنے والے کو سمجھائے. لپیٹنا جانتے ہیں نا کیا؟ تقریر والوں کو تو نہیں سمجھیں گے، ہمارے یہاں رمضانی حافظ جو ہوتے وہ ہے لپیٹنا. رمضانی حافظ اور جو 20 رکعت ختم کرنے والے حافظ جو ہے نا رمضانی، تو ماشاءاللہ ان کو پڑھنے لیں گے تو کوئی کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں کیا پڑھ رہا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ ہمیں کوئی لقمہ دے ہی نہیں سکتا. لقمہ دے کر اس کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. بس آخری آیت جس کے بعد رکوع کرنا تو اسی کا جو وقف ہوتا ہے ذرا اس کو 1 میٹر کھینچ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے اب رکوع جانا. اللہ اکبر. ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں واللہ یعنی سوچو ہمارے زمانے میں جامع سلفیہ بنارس کے ایک حافظ صاحب آتے، ان کا بتایا تو ان کا لقب تھا حافظ انجن. حافظ انجن. اور شاید کہ رمضان ہی میں تراویح پڑھاتے تو وہی نماز پڑھتے اور نماز میں نہیں پڑھتے رہے، بس حافظ انجن. تو ہم لوگ سامنے کہتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے کوئی ایسا حافظ نہیں جنا کہ ہماری غلطی نکال سکے. چیلنج تھا، لازمی چیز ہے. جب پڑھنے لگا تو سمجھ میں نہیں کہ کوئی سن ہی نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اطلاع لپیٹ دے رہے ہیں تو لقمہ کون سا دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے ہمارے بر صغیر کے اندر، اور آج بھی ہوتا ہے. ختم کا چکر جہاں ہوتا ہے ابھی کہاں جانتے. بھی دیکھو 2-3 سال قبل کرونا سے پہلے والا سال جو گیا، افریقہ میں کوئی حافظ تھا جس نے 2 رکعت میں ختم کیا ہے قرآن. سمجھے نا، کہتے ہیں پورا 1 رات میں سب ختم کر دیا. کچھ نہیں، کیا جانتے ہیں. اس سے پہلے سنا ہوگا انڈونیشیا کے اندر ایک حافظ صاحب تھے جنہوں نے ماشاءاللہ 16-17 یا 9 رکعت میں 20-23 رکعت پڑھا کے، اور تماشا ہے دیکھنے کے. یہ ہے لپیٹنا. نبی علیہ السلام کیا کیسے؟ حضرت ام سلمہ سے پوچھا کسی نے، کہا نبی علیہ السلام قرأ آیتن ثم سکت، 1 آیت پڑھ لیتے تھے پھر خاموش ہو جاتے، پھر پڑھتے پھر خاموش ہو جاتے. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آج بر صغیر میں سمجھتا ہوں 90 نہیں تو کم سے کم 80% مسجدیں ایسی ہیں کہ سورۃ الفاتحہ صرف 2 سانس میں پڑھی جاتی ہیں. اب تجربہ کرنا، اپنی گفتگو میں بھی آپ کا طریقہ یہی تھا کہ کلام ہو فصل. آپ گفتگو کرتے تو اس طرح سے ٹھہر کر کے کہ سننے والا اگر سننا چاہے اور یاد کرنے والا یاد کرنا چاہے تو خوب آسانی سے سن لے، یاد کر لے، سمجھ لے. مقصد ہوتا تھا سمجھانا.
تو آپ کی باتیں گفتگو فصل ہوتی تھی. فصل یعنی فصل کے معنی جدا جدا. لا فضول ولا تقصیر. اللہ اکبر. آپ کی گفتگو جو ہوتی تھی اس کی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کی گفتگو میں کوئی فضول چیزیں نہیں ہوتی تھی. فضول باتیں نہیں ہوتی تھیں. آپ کا جتنا جو بھی آپ بیان کرتے آپ کا ہر جملہ بامعنی ہوتا تھا. بامعنی، کوئی بے معنی نہیں. جتنے کام کی باتیں اتنی ہی فضول باتیں آپ نہیں کرتے. آپ کی گفتگو فضول چیزوں سے محفوظ تھے. اور آج امت کا بہت بڑا طبقہ اسی چیز مبتلا ہو گیا ہے. فضول باتیں کرنا، لوگوں کو ٹائم برباد کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے جو حرف اور لفظ بھی نکلتا ہے کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کے زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے انسان سمجھتا ہے فضول ہے، لیکن کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. تو فضول باتوں سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس لیے بعض روایتوں میں کل کلام، ہر کلام انسان جو کرتا اس کے اوپر وبال جان ہوگی، سوائے اس کی کہ جو کام کی باتیں ہوں، اصلاح کی باتیں ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ورنہ یہ آج افسوس ہے، آج لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اب تو خیر کسی کو فرصت ہی نہیں، موبائل کے ہر آدمی اس سے بات کرتا ہے. ورنہ دیکھے ہوں گے دوست احباب اکٹھا ہوتے تو پورا رات ایک جگہ بیٹھ کر کے بات کرنے میں پورا ٹائم پاس کر پوری رات گزر جاتی تھی، 2 بجے 3 بجے تک. یہ وقت کا ضیاع ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن ابعد القلب من اللہ یوم القیامۃ القلب القاسی. اے لوگو لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر الہی اور کام کے علاوہ بہت زیادہ فضول باتیں نہیں کرو. کتنی بڑی نصیحت ہے یہ. ولا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر الہی کے علاوہ بہت زیادہ زبان استعمال نہ کرو. بہت زیادہ زبان استعمال کرنا اور فضول باتیں نہ کرتے رہو. کیوں؟ فإن کثرة الکلام قسوۃ للقلب. فضول باتیں کرنا، بہت زیادہ باتیں جس کو کثرت کلام کہا گیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگوں کے دل کو سخت کر دینے والی چیز ہے، جس سے انسان کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ من اللہ یوم القیامہ. سب سے زیادہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رحمت مغفرت سے جو دور رکھے جائیں گے لوگ وہی ہوں گے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، قلب قاسی. تو انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے اور کام کی باتیں کریں. اس شمائل پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے اندر نبی کا اسوہ حسنہ آ جائے. اسوہ حسنہ. چلو. ولا تقصیر، اور آپ کی باتیں ناقص بھی نہیں ہوتی تھی، ایسی اتنا مختصر بھی نہیں ہوتی تھی کہ سامنے والا سمجھ نہ سکے. آج
لوگ نہیں نہیں بس آپ یس نو میں جواب دیں، اس سے زیادہ نہیں سننا چاہتا ہے اور بڑا کمال سمجھتا ہے، بس یس یا نو، نہیں ہمارے پاس تو ہمیں بھی چاہیے۔ اور اس سے بڑی بدبختی ہے آج دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں لیکن کیا شارٹ کٹ، اس کو سمجھنا نہیں ہے، بس کیا 3 منٹ چاہیے بس، ذرا سوچو۔ اور بڑا کمال ہے، سب سے بڑا پسندیدہ وہ جو 3 منٹ میں کچھ باتیں بتا دے، نہ آگے کا معلوم نہ پیچھے کا، سمجھ گئے نا؟ ٹائم آج دین سیکھنے، دین کی باتیں سننے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کے سب شارٹ کٹ ہونا چاہیے، اور اسی لیے اصلاح نہیں ہوتی، اسی لیے اصلاح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم فلاں اسکالر کو سنتے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں اتنی باتیں 3 منٹ میں، وہ آگے دیکھا سیکنڈ کی بات آ جائے گی، ہاں یہ ایسا کر لے رہے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ نہ ان کو کفر کا پتہ ہے، نہ شرک کا پتہ ہے، نہ منہج کا پتہ ہے، نہ عقیدے کا پتہ ہے، انہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اچھی لگ جائے، وہ بھی ایسی بات جس میں کسی کوئی اصلاح کی نہ ہو، جنت کی ہو، جہنم کی ہو، یا جو کہتے ہیں عام نالج، بس۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول جوامع الکلم استعمال کرتے، فضول باتیں نہیں، ولا تقصیر، اور نہ اس میں کوئی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ لیس بالجافی، اللہ اکبر، نفی جافی نہیں تھے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جافی نہیں تھے، اللہ اکبر۔ لیس بالجافی ولا المہین، آپ نہ تو شافی تھے اور نہ تو مہین تھے۔ جافی سخت مزاج، بد زبان، سخت دل، ٹیڑھے منہ گفتگو کرنا، یہ آپ کے اندر نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ لیس بالجافی، آپ جافی نہیں تھے۔ جافی کہتے ہیں بد اخلاقی، بد زبانی، سخت کلامی، گالی گلوچ، سب کو جفا کہا جاتا۔ گلے جفائے وفا نما، جو حرم کو ہلے حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری، یہ ہے جفا، اسی جافی سے جفا ہے۔ جافی بد کلام، سخت مزاج، سخت زبان، طنزیہ باتیں، دل دکھانے والی گفتگو، ان تمام چیزوں کیا کہا جاتا ہے؟ جافی۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام ایسے نہیں تھے، نرم زبان، نرم مزاج، اچھے اخلاق والے تھے۔ ولا المہین، اور نہ تو آپ مہین تھے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ آپ کا مقصد گفتگو سے کسی کی توہین کرنا ہو، کسی کو ذلیل کرنا ہو۔ اور انہی ساری چیزوں کو لے کر کے سامنے رکھ کر کے ایک جملہ، اللہ اکبر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سورہ آل عمران کی آیت، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت آپ کے اخلاق، آپ کی خوش کلامی ایک سمجھے کہ بہت بڑا یہ مصدر ہے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ لنتا لہم،
لین نرمی، یعنی نرم مزاج ہیں، نرم زبان ہے، نرم دل ہیں، ساری چیزیں ایک جملے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مہربانی سے آپ لوگوں کے لیے بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان اور سخت مزاج سخت دل ہوتے۔ بہت ہی ضروری ہے آج عوام میں بھی اور علماء کے اندر خصوصی طور پر یہ چیزیں آنی چاہیے، داعی کے اندر، مبلغ کے اندر، مصلح کے اندر۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے مہربانی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ فظ یعنی بد زبان اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جتنی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں سب آپ کو چھوڑ کر کے جا چکے ہوتے۔ پتہ چلا سارا معاملہ اخلاق کا، زبان کا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی کا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں اپنے مشن میں، اپنی دعوت میں، اپنے معاملات میں، اپنے استادی میں، تو اس کو اسوہ بنانا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت بہت اہم ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالی کے فضل و کرم اور مہربانی سے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ نرم بنائے گئے ہیں۔ نرمی میں تینوں چیزیں ہیں، نرم زبان، نرم مزاج، نرم دل، تینوں ہیں۔ اسی لیے اسلام نے نرم زبان استعمال کرنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں جو برابر خطبے میں سنا ہوگا کہ کئی صحابہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام ممبر پر ہیں، آپ نے فرمایا لوگو ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، لوگو ان فی الجنت غرفا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے محل تیار کر رکھے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ یرا ظاہرها من باطنها، اگر کوئی اس میں داخل ہو جائے تو باہر کی ساری چیزیں اس کو نظر آتی، اتنا بہترین اس کی در و دیوار، جس کو کہیں شیش محل ہے۔ شیش محل سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، یہ ہمارے حکام جو مسلمانوں نے کیا ہے، کیا حکومت کی ہے، ان میں سے شیش محل بھی ان کی یادگار ہے۔ شیش محل روڈ لاہور میں، شیش محل روڈ سمجھئے نا؟ تو اتنا بہترین ہے کہ اندر جو داخل ہو گیا وہ باہر کی ساری چیزیں دیکھ لے گا، اور باہر ہے تو اندر کی ساری چیزیں اپنی نظر آ دیں گی، اور صرف اسی کی نظر آئے جس کا وہ ہے۔ ہم لوگ دیکھیں تو کیمرہ بھی فکر نہیں نظر آئے گا۔ یہ خوبی ہوگی کہ جس کو اللہ نے دیا اسی کو نظر آئے گا، وہ اس کی حوریں کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، باہر گئے، سب کچھ نظر آتا رہے گا۔ اور اندر ہے تو 10 گنا جنت، نہ سیٹلائٹ کی ضرورت، نہ کیمرے کی ضرورت، سب سے اللہ بڑی فضیلت بیان کی۔ تو سب لوگ تو خاموش، بدو اس دن کہیں آ گیا تو خطبے میں وہ للچا گیا، سب لوگ تو خاموش کہ اللہ رسول بتائے کے بعد میں وہ نہیں صبر، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ رسول صرف آپ فضیلتیں بیان کریں تو بتائیں پہلے کس کے لیے ہے، ہم کو ملے کہ نہیں ملے گا، اس کا مقصد۔ اللہ رسول لمن الان الکلام، 4 یا 5 صفات بیان کی، جس میں سب سے پہلا کیا ہے، لمن الان الکلام، یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زبان نرم استعمال کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں
کہ یہ نرم زبانی اور خوش کلامی کتنی ضروری چیز ہے۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو۔ زبان کا صحیح استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے نبی، آپ میرے ان ایمان والے بندوں سے کہہ دے بات کریں تو اچھی بات کیا کریں، فضول باتیں، غلط باتیں، دل دکھانے والی باتیں نہ کریں۔ دیکھیں اس اچھی گفتگو کا حکم کہاں ملا، کہاں ذکر ہے؟ قرآن کے اندر۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ زبان کی اصلاح کتنی ضروری چیز ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو جب فرعون کے دربار میں بھیجنا چاہا تو نصیحت کیا کی تھی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون بہت سرکشی پر آمادہ ہے، آپ دونوں بھائی جا رہے ہیں تو فرعون سے ذرا بات کرنا تو ذرا نرمی سے کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں فرعون سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ تمہاری بات کو سن کر کے غور فکر کرے، نصیحت پکڑے۔ اگر سخت کلامی کر کے پہلے ہی وہلے میں آپ نے سامنے والے کو بدگمان کر دیا تو اس کو آپ کی باتوں پر غور فکر کرنے کا کوئی موقع نہیں لگتا۔ واقعی ہمارے بھائی سنے نوٹ کیے ہیں اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، جب نبی علیہ السلام نے اسید ابن حضیر کو مکے سے جب معلم بنا کر کے مقرر کیا، جاؤ اسید ابن حضیر اسعد ابن زرارہ کے گھر میں آ کر کے ٹھہرے۔ وہی اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سمجھے کہ مدینے کا سب سے پہلا مدرسہ، دعوت و تبلیغ کا، اصلاح کا سب سے پہلا مرکز و سینٹر بنا ہو۔ بڑی حیرت کی بات ہے، ایک انصار کا ایک سردار، اس کو بہت غصہ آیا کہ یہ آ کر کے ایک گھر میں بیٹھ کر کے ہماری قوم کو برباد کر رہا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ بہت غصے میں تلوار لیے ہوئے آج اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اسید ابن حضیر بیٹھے تھے، تو مسافر تھے، مکے سے آئے ہوئے تھے، مہاجر۔ اسعد ابن زرارہ نے دیکھ لیا کہ آ رہا تیور بدا ہے انصار کا سردار، اس کو کیا، وہ تو کچھ بھی قانون پاس کر دے گا، اور وہاں بل تو پاس کرانا نہیں رہتا تھا کہ لوگوں کو بل پاس کرانا ہو تو ڈائریکٹ تم نکل جاؤ، آ رہا ہے۔ تو اسعد ابن زرارہ نے کہا کہ اسید آ رہا ہے لیکن اس کی نظریں بتا رہی کہ کسی اچھی نیت سے نہیں آ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آنے تو۔ واللہ جب آیا، تم کیوں آئے یہاں، آ کر کے ہمارے قوم کو برباد کرتے ہو، کس لیے تم کو آنے دے، بہت کچھ فساد پھیلاتے ہو۔ خوب چیخا چلایا غصے میں۔ اسے نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم بہت برے ہیں لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے سن تو لیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، سن تو لیں آپ، اس کے بعد ہمیں عمل کریں یا ہمیں مدینہ سے ہم چلے جائیں گے، لیکن سن تو لیں، عقل مندی کی بات ہے یہ ہے کہ سنیں آپ۔ اتنا کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، سناؤ، صرف قرآن پاک کی چند آیتیں ان کا معنی بتایا، سر جھکایا، کہا یہی تم سکھلاتے ہو؟ کہا یہی سکھلاتے ہیں۔ کہ تو بہت اچھی چیز تم سکھلا رہے ہو، ذرا اور کچھ بتاؤ، اور کچھ۔ سردار سمجھتے ہو سرداروں کا سدھارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا،
لیکن اسید ابن حضیر جن کو اللہ نے تربیت کی تھی، دعوت و تبلیغ کی، اصلاح، ان کا انداز، بس وہ آ گیا، سوچنے لگے ٹھیک ہے یہی اسلام ہے. کہا کہ ہاں ٹھیک تو میں مانتا ہوں، لیکن ابھی کسی سے کہنا نہیں. اب جب واپس گئے تو وہاں لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ تو گردن کاٹ کر کے لاتا ہوگا. آج اتنے غصے میں گیا ہے وہ جو بے دینی فساد پھیلا رہا ہے مکے جا تو اسی گردن لگی. دور سے چاہ رہے اس کا چہرہ تو کچھ بدلا ہوا ہے، جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ نہیں آیا. تو اس سے بڑا کیا کہتے ہیں سی ایم، اور نہیں پی ایم نہیں یار، سی ایم کا نائب، سی ایم ہوتا ہے نا، ڈپٹی سی ایم. ارے ایک اصل ہوتا ہے، دوسرا نائب جو ہوتا ہے شیطان جو ہے. ہاں اب وہ تو اب تھا، وہ سی ایم کا نائب تھا. اب سی ایم دیکھا میں نے اس کو کسی اور کام کے لیے بھیج دی، کیا ہو گیا شام اٹھاتے ہیں. وہ آیا تو سید اسد بن زرارہ نے کہا کہ دیکھو یہ اس سے بڑا والا آ رہا ہے، اس کو ذرا دیکھیں. کہا نہیں تو بات کریں گے، کیا کرے گا، قتل کرے گا، شہید ہو جائیں گے، یہاں سے بھگائے کے چلے جائیں گے ہم. لیکن آئے تو آیا بڑے غصے میں، کیا تم نے فساد پھیلا رکھا ہے. خوب غصہ ہوئی بات کریں. اسید ابن حضیر ایسے بیٹھے ہوئے تھے، میرے بھائی آپ دوسروں سے سن کر کے غصہ کر رہے ہیں، ہم سے آپ نے کچھ سنا؟ اللہ اکبر. یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے کہ دوسروں کے کہنے پر اب ہم ایسے ہیں آپ اتنا غصہ ہو رہے ہیں. ارے آپ پہلے ہم سے کچھ سن لیں، ہماری بات، ہمارا کیا قدرت، سن لیں. یہ ایسی بات تھی کہ ان کا بھی دل ہر عقل مند کا بھائی اچھا سنو، کہیں کوئی بات ہو تم تیار نہیں جھگڑے، اچھا بھائی یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کی بھی سن لے تھوڑا سا، یہی ہوتا ہے نا. سنیں اب ان کو سنا تو یہ ماشاء اللہ یہی تم لوگوں کو بیٹھا کے سکھاتے ہو، یہی کو کہا کہ اچھا اور کچھ بتاؤ، اور بتایا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پورا سب کا سردار جو تھا وہ اور آیا کیا، نایا دھلا اور پوری قوم کو اکٹھا کیا. کہا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں تمہارا سردار ہوں. یہ سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے اگر مسلمان جو ہو جائے وہ ہمارا ہے، اور نہیں پھر ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایک برکت تھی واللہ. فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اے نبی، اے موسیٰ اور ہارون، اپنی زبان ذرا نرم رکھنا، بات ذرا نرمی سے کرنا، ہو سکتا ہے کہ فرعون کے دل میں بات اتر جائے، عبرت اور نصیحت عطا کرے. واضح مثال. کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، تلوار تو اس کے ہاتھ میں تھی، نہیں سمجھے؟ تلوار تو اس کے ہاتھ میں تھی، اور اسی کی دعوت دینے والا تو بیٹھا تھا بیچارہ، اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار اسلحہ نہیں تھی، ملک اس کا تھا، اسے تو باہر سے مدینے سے آئی ہوئی تھی. کہا کہ اچھا سناؤ، بس سنا، مسلمان ہوا. دیکھ کہا جاتا ہے اتنے خیر و برکت والا انسان ابھی تک نہیں پیدا ہوا تھا کہ پوری قوم کو ایک ہی دن میں کلمہ پڑھانے میں کامیاب ہو گیا. تو یہ ہے دوستو کیا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو نبی علیہ السلام سے بات چلی تھی کہ آپ کی گفتگو جو ہوتی تھی فضول نہیں، لایانی نہیں، اور کسی کو ذلیل اور خوار کرنے والی توہین آمیز گفتگو آپ کی نہیں ہوتی تھی. آپ اپنی زبان سے کسی کی اہانت اور ذلیل نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اب آگے ذرا دیکھو، یعظم النعمت وان دقت. اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کا ایک ایک جملہ جو ہے بہت ہی نصیحت اور سبق آموز ہے. کس قدر آج ہمیں ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد واقعی اپنے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان. یعظم النعمت وان دقت. آپ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرتے تھے گرچہ بہت ہی چھوٹی ہو.
دقیق، دقیق یعنی باریک پتلی. ہر نعمت کی یعظم النعمت وان دقت، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی قدر کرتے، تعظیم، عظمت. آپ کی نگاہ میں ہر نعمت عظیم نعمت ہوتی تھی، بہت بڑی ہوتی تھی، قابل قدر ہوتی تھی. وَإِن دقت، گرچہ دقیق ہی ہو. دقیق، دقیق کہتے ہیں چھوٹی کو، باریک کی دقیق. کوئی نعمت آپ اس کو معمولی نہیں سمجھتے تھے، اور اس کا اندازہ واللہ اس سے لگتا ہے جو پیچھے پڑھ چکے ہیں. آپ کھانا کھاتے تھے، نعمت غذا، آپ کھانا کھاتے تھے اور انگلی مبارک پر کیا لگا رہتا؟ چاول کہاں لگا رہتا ہے؟ چکناہٹ، یا کبھی کبھار دو ایک چاول لگے. لیکن آپ کی نگاہ میں وہ جو آپ کے ہاتھوں میں کھانے کا اثر باقی رہتا، جھوٹا جو کہتے ہیں، واللہ اس کی بھی آپ کو اتنی قدر تھی کہ آپ اس کو اپنے زبان مبارک سے چاٹتے تھے. اس سے زیادہ کوئی اور نعمت کی قدر. ہمارا تو اتنا ٹیشو پورا ایک بکس اکیلے کو چاہیے، پوچھ پوچھ کر کے پھر پھینکتے جا، پہنچتے. اللہ اکبر. یعنی نعمت کو ڈبل نعمت ہم برباد کر رہے ہیں، ڈبل نعمت. وہ کیا سمجھتے فری میں آئی وہ نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے. ٹیشو ایک کتنی بڑی نعمت. پہلے بیچارے کیا دستی آتی تھی، چھوٹی سی بڑی سی آدمی رکھے ہوئے ہے، اسی میں ناک بھی پہنچنا ہے، وضو کے بعد پانی بھی پہنچنا ہے، اسی میں جھوٹا بھی پہنچنا ہے. اللہ اکبر. دیکھا ہوگا. اور کہیں یو پی والا ہو تو سر میں اسی کو باندھ کر کے نماز پڑھنا ہے. دیکھتے تھے نا. ہاں، وہ جیب میں ہے، سب پوچھے گا، اور ٹوپی تو باندھنا نہیں ہے تو اسی کو دیکھے ہوں گے. ایک خاص طور شاید بہار میں تو نا یو پی کا پورا ایک نظام تھا. ٹوپی نہیں لگانا ہے، لیکن وہی ناک پوچھنے والی جو دستی ہوتی تھی نا، اسی کو لے کے ٹہلیں گے فیشن، اور نماز کا وقت آئے تک باندھ لیں گے، پھر اس کو جیب میں رکھ لیں. کیوں؟ ٹوپی نہیں لگانا ہے، ٹیپو تو نہیں لگائیں گے، لیکن سر ڈھانپنا فرض سمجھتے ہیں. وہ سب کیا رہتا تھا، وہ بس ایسے ہی بھرا ہے نا، آپ سمجھیے نا. تو اب ذرا بتائے، لیکن آج الحمدللہ حد ہو گئی. ٹیشو کی اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی. ہاں، دائیں رکھی ہوئی، بائیں رکھی ہوئی، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، گاڑی میں ہو، پلین میں ہو، ہر وقت. ٹھیک ہے فراوانی، لیکن ہے تو نعمت نہ قدر. اتنا ہی استعمال کرنے جتنی کی ضرورت ہے. دیکھتے ہوں گے کیسی فضول زکام ہو جائے تھوڑا سا شاید کہ پورا وہ کچرے کا ڈبہ جو رہتا ہے صرف ٹیشو تو بھر جاتا ہے وہ. ارے بھائی، نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، نعمت چھوٹی سے چھوٹی نعمت انگلی میں کیا لگی ہے، آنے فنو اس وقت تک نہ دھلو جب تک کہ خود نہ چاٹ لو یا کسی بچے کو چٹا دو. برتن کے اندر آپ کو پسند نہیں تھے کوئی چاول یا کھانے کے کوئی حصہ دھل کر کے گٹر میں جائے. ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے. اتنے ساتھی ہیں اور جو سن رہے ہیں، یہ آپ برتن دھلا جا رہا ہے، کھانا، چاول، روٹی کے ٹکڑے، یہ ساری نعمتیں ہیں نا. فَلْيُنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. یہ سب نعمت ہے. ہر ایک کا بیسن تو الگ ہے. جو آپ کا کھانا جو ہے بچا ہوا نہ سڑا ہے نہ گلا، لیکن بس نہیں وہ کیا ہے، پتیلی میں لگا ہے یا برتن میں لگا ہے. اللہ اکبر. کچن میں دھلتے ہیں، لیکن آخر میں جاتا کہاں، وہ نعمت جاتی کہاں ہے؟ نہیں سمجھے؟ وہاں تو گٹر بیسن میں ہے، لیکن یہ حسنداس، غسل خانہ، پورے گھر کا گندا پانی، آخر میں وہ ٹنکی جو بنی ہوئی ہے گٹر، آپ کا وہ کھانا بھی جو برتن سے دھل دیا وہ بھی اسی میں جا رہا ہے.
یہ کتنی بڑی ناشکری، نعمت کی قدر۔ نبی علیہ السلام یعظم النعمت، نعمت کی آپ بڑی تعظیم قدر کرتے تھے، وَإِن دقت، گرچہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو۔ آپ نے حضرت عائشہ کہا تھا، عائشہ یہ کپڑے ایسا نہیں کہ کہیں تھوڑا سا خراش آ گئی، تھوڑا سا پھٹ گیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دو، ایسا 2-4 پیوندے بھی لگے تو لگا کر کے پہن لیا کرو، یہ اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے نا۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ریل بیل، مسجد میں جانے ایک الگ جوڑا، پارٹی میں جانے ایک الگ جوڑا، پارٹی میں جانے ایک الگ جوڑا، ڈیوٹی پہ جانا ہو تو الگ جوڑا۔ اللہ اکبر، ایک دن میں ہمیں کتنے لباس استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، سلیپنگ نائٹ، وہ الگ سے ہوتا ہے، سب کچھ الگ۔ ہم آج اتنی نعمتیں پا جانے کے بعد ہم کتنی نعمتوں کی قدر کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت، کانا وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِن دَقَّتْ، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو، پیارے نبی اس کی بڑی تعظیم، یعنی اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، وہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا، کسی نعمت کی مذمت نہیں بیان کرتے تھے، کسی نعمت کی مذمت یعنی اس کو برا نہیں کہتے تھے، کسی نعمت کی برائی نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے شاید گزر چکا ہو کہ نبی علیہ السلام نے زندگی بھر کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، پسند پڑا تو کھا لیا اور نہیں پسند پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن آپ نے اس کو نہیں کہا۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہمارے اسلاف ایسے تھے، واللہ ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی کھانے میں ان حدیثوں پر عمل کرنے میں اتنا زیادہ وہ غلو کر ڈالے تھے کہ واقعی اگر کوئی غلطی ہو تو غلطی بھی نہیں بیان کرتے تھے۔ ہمارے ناظم احمد، وہاں کے شیخ الحدیث جامعہ فیضان مئو کے مفتی مولانا حبیب الرحمان صاحب فیضی، اور ناظم صاحب بر صغیر کے ٹاپ کے آدمی تھے، دین میں، دنیا میں، مال میں، تجارت میں، اللہ اکبر۔ اور ہمارے جو مطبخ کے انچارج تھے مولانا عبداللہ صاحب تھے، ان کا نام تھا مولانا عبداللہ۔ واقعی ان حدیثوں کو پڑھتے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کیسے ہی تو تھے۔ تو عام طور پر مطبخ کا انچارج یعنی کچن مدرسے کا جو تو وہی سنبھالتے تھے، لیکن بڑی سے بڑی دعوت ہو ان کو سب بلاتے تھے، جماعتی غیر جماعتی سب۔ اپنے اخلاق جب اللہ کی نعمت کی قدر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر لوگوں کے دل میں ڈال دیا، سمجھ گئے نا۔ جب اللہ کی نعمت کی ہم قدر کریں گے تو شاید اس کی برکت سے ہماری قدر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نگاہ میں ڈال دے گا، لوگ ہماری قدر کریں۔ بالکل واضح ہے، کیا پڑھے تھے کچھ نہیں معلوم، سب بھول گئے ہوں گے، لیکن اللہ کی نعمت کی قدر۔ حدیث پڑھ لیا کہ اللہ رسول کھاتے تھے لیکن کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ مثل مشہور تھا، واللہ کبھی ان کا امتحان لینے کے لیے میں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ ایک ایسا ہے کہ کبھی عیب نہ نکالے، ہمیشہ کھانے کی تعریف۔ وہ سچتا نہیں، اللہ کے رسول کو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول کبھی کھانے کو برا، کھانے پہ عیب نہیں نکالتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کبھی ان کا امتحان لینا ہوتا اندازنا تو 3 آدمی چائے منگاتے ہوٹل سے، چائے آئی، وہ گلاس آتا تھا کہاں سے، 4 آدمی جب چاروں نے چائے پی لیا تو چائے والے کو کہا ایسا کر، ان 4 گلاسوں کو دھل کر کے ایک میں کر کے اور گرم کر کے دے اس کو، نہیں سمجھے۔
ارے ایک چائے والے آپ پہلے دھلو گے تو اس میں چائے کا کچھ عرصہ تو رہے گا نا، کچھ نہیں تو رنگ تو ضرور رہے گا. تو 4 یا 3 چائے 3 آدمی پیتے اور چائے والے سے کہتے دیکھو یہ چائے دھل کر کے چاروں کا پانی اکٹھا کر کے گرم کر دو، نہ اس میں چائے ڈالنا نہ شکر ڈالنا، گرم کر کے. مولوی عبداللہ ذرا چائے پیو بھائی. مولانا عبداللہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے دیکھا وہی 4 گلاسوں کا دھلا ہوا چائے کا پانی گرم کر دیتے اور پی رہے ہیں. مولوی عبداللہ کیسے ہے؟ الحمدللہ. واللہ یہ میں نہیں دیکھا. الحمدللہ. کیا خیال ہے؟ بیوی ایسے کر دے تو بیوی کے سر پھوڑ دیں، بیوی کہہ دے تو طلاق کی نوبت آ جائے، نوکر کر دے تو اس کا ویزا کینسل کر دیا جائے. ایسے لوگ تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولوی عبداللہ کیسے پلا دیتے. یہ نہیں کہتے یار تم لوگوں نے چائے دھلا کے ہم کو پلایا میرے بیٹے کی. نہیں، پانی بھی نعمت ہے، گلاس نعمت ہے. مولوی عبداللہ چائے ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ. بس یہ ان کا جملہ تھا. کیوں؟ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کے رسول کھانے میں عیب نہیں نکالتے رہے. کاش کہ اتنا نہیں ہمارے اندر کم سے کم صحیح طریقے سے نعمتوں کی قدر آ جاتی، کھانے پینے میں عیب نہ نکالتے. ایک مرتبہ ایک شخص نے، یہ اس وقت آج سے تب سمجھو 50 سال قبل، بر شکیر خاص طور سے یو پی وغیرہ میں، آپ تو مہانگری کے ہیں، مہانگری نے چھوٹے شہروں میں دیکھا ہوگا بچپن میں مرغ مسلم بہت تصور نہیں کرتا تھا کہ ہاں مرغ کا سالن کوئی کھلائے. آدمی مرغ پالتا تھا تو بیچتا تھا. کوئی فوج کا ریٹائر یا کوئی صوبیدار حولدار کوئی بڑا آدمی آیا ہوا ہے تو وہ خریدے گا، یا کوئی باہر بامبے یا کلکتہ سے کما کر کے آیا ہے تو وہ کبھی مرغ خریدے گا، پال کے رکھتے تھے اس کے ہاتھوں بیچتا کہ پیسہ آ جائے. یہ اس وقت دیکھا ہوگا آپ نے. یعنی مرغ کھانا بہت بڑی چیز، اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہو سکتی تھی. تو سیٹی کا معاملہ تھا. مرغ پکایا، دعوت دی ناظم صاحب کی، ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمان مفتی صاحب کی. اور اس دعوت دینے والے سیٹ نے کہا مولانا عبداللہ جو کبھی کھانے میں تم کو بھی آنا ہے. چلے گئے. تو گھر والوں نے کھانا مرغ پکایا تو شاید نمک ڈالنا بھول گئی بیچاری. عورت جو پکانے والی تھی گھر کی ملکہ، وہ نمک بھول گئی. تو سالن تیار ہوا تو گھر کے مالک نے بیوی سے کہا تھا سالن نکال کے دے دو اور لے جا کے چکھاتا ہوں اچھا ہے کہ نہیں. ناظم صاحب سے کیا غلطی ہوئی؟ ناظم صاحب نے کہا مولوی عبداللہ تم چکھو. شیخ الحدیث نے کہا عبداللہ چکھو. بلا نمک والا کھا لیا کیسے؟ الحمدللہ برابر، الحمدللہ. اب گھر والی بھی خوب خوش، شیخ بھی خوب خوش. مرغ پکایا اچھا سالن، اور مولوی عبداللہ نے اتنا موٹا الحمدللہ کہہ دیا. صاحب تیار. جب دسترخوان پر آئے تو سالن بلا نمک کے رہ گیا ہے. ناظم صاحب غصہ ہوئے. مولوی عبداللہ کیا چکھا تھا تم نے؟ ارے کم سے کم بتا دیتے کہ نمک نہیں ہے، پھر بھی الحمدللہ تم کہتے. تم نے الحمدللہ ٹھیک، یہ کیوں؟ تو مولوی عبداللہ کہتے ہیں ناظم صاحب اللہ کے رسول کے سامنے جو کچھ کھانا آتا پسند ہوتا تھا کھا لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے. یعنی آپ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو سنت پر عمل کی. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر. لا یظلم منہا شیء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برا چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو کبھی آپ نے اس کی مذمت توہین نہیں کی، کبھی آپ نے اس کی برائی نہیں کی، چھوٹی ہو یا بڑی نعمت. اور ایک چیز اور بتائیں، آج الحمدللہ آپ لوگ ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جو کبھی ذرا تیور بدل جاتا ہے، بھویں چڑھ جاتی ہیں. کب؟ جب انہیں نے کوئی گفٹ دیا. اب یہ بیچارے گفٹ آپ کو دیں گے تو اپنے حساب سے دیں گے، آپ کے حساب سے نہیں دیں گے.
ہو سکتا ہے کوئی آپ بڑے ہائی فائی ہیں، ہزاروں کا گفٹ، یہ بیچارے 10 درہم کا گفٹ دے رہے ہیں، تو اس گفٹ کے لینے میں کبھی بہت سارے لوگ دیکھا ہوگا، نہیں بھائی لے جاؤ اس کو رکھ لو، نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو اچھا سمجھا، یہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے، گفٹ اپنے حساب سے دیا جاتا ہے، آپ کے حساب سے نہیں دیا جائے گا۔ اور تجربہ کیے ہوں گے، ارے لے آؤ، میں تو اتنا بیکار سے میں اٹھا کے کسی اور کو دے دیا، کہیں نہیں، یہ ایسا ہوتا ہے، تجربہ کی ہوگی، یہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دینے والے کی نیت، اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس کے اخلاص کی قدر ہونی چاہیے۔ لا یذم شیئا، نبی علیہ السلام کبھی بھی ذرہ برابر کسی نعمت کی توہین نہیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر بھی اپنی نعمت کی قدر کرو۔ وما قدر اللہ حق الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار، بدلوا نعمت اللہ کفرا، یہ بہت بڑے مجرم ہے یہ لوگ۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے ناشکری کیا ہے، تو ناقدری نہیں ہونی چاہیے، قدر کریں۔ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدحہ، بس اتنا ضرور تھا کہ کبھی کوئی ذائقے والی چیز کی نہ توہین کرتے اور نہ اس کی کیا کرتے، تعریف کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، سمجھے پہلے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کھانے پینے کی چیز کہی دی جاتی، ذائقہ اس کا بہت اچھا ہے، تو آپ بلا وجہ اتنی تعریف اس کی نہیں کرتے تھے کہ حد سے اوور ہو جائے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے نا۔ اب ایسا نہیں کہ ہاں اسی کو آپ نے لوگوں سامنے تعریف کی، پھر باہر گئے وہ بھی تعریف کی، اور اسٹیج پہ جمعہ خطبہ دینے لگے جب بھی ماشاءاللہ آج فلاں صاحب نے کیا زبردست کھلا، یہ جس کو لوگ کہتے ہیں کیا، مسکا، یہ عادت نہیں تھی۔ لا یذوق ذوقا لم یکن یذم ذوقا ولا یمدحہ، آپ جس طرح سے توہین نہیں کرتے تھے ویسے ہی کسی کھانے کی تعریف کرنے میں غلو بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ غلو بھی اسلام میں جائز نہیں ہے اور لازمی چیز ہے۔ اب کوئی چیز جو تعریف کے لائق ہے، یہی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کی اتنی ہی تعریف کریں، لیکن اب اس کی تعریف کبھی اتنا کرنے لگیں کہ حد سے زیادہ کر دیں تو پھر سامنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، یا اس کو کہا جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام صاحب اس چیز پہ خیال رکھیں۔ وَلَا تُغْضِبْهُ الدُّنْيَا، اور کبھی دنیاوی چیزیں آپ کو غصہ نہیں دلاتی تھیں۔ تُغْضِبْهُ الدُّنْيَا کیا مطلب؟ دنیا کی کسی دنیاوی کوئی چیز کم ہو، مال اولاد، سمجھ گئے نا، مال اولاد، دولت، گھر، دنیاوی چیزیں کتنی بھی کم ہوں، نبی علیہ السلام کبھی اس سے نفرت نہیں کرتے، اس پر غصہ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اسے بھی قناعت کرتے، اسی پر صبر و ضبط سے کام لیتے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے، اور لوگوں کو نصیحت بھی کرتے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جتنا تم کو دے دیا ہے، جتنا تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اتنے ہی پر اکتفا کرو، اسی پر راضی رہو، بڑے ہی خوشحال تم بن جاؤ گے۔ اور ابن ماجہ کی اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں کیا، ابن ماجہ کی جو روایت اس میں دوسرے الفاظ ہیں، کن قانعا تکن اشکر الناس، کن قانعا تکن اشکر الناس، تم کو اللہ نے جو کچھ دیا اس پر قناعت کرو، اس پر قناعت کرو تو سب سے بڑے تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کے متعلق آیا وَلَا تُغْضِبْهُ الدُّنْيَا، دنیاوی چیزیں آپ کو غصہ نہیں دلاتی تھیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی کچھ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا یا کچھ بد کلامی یا بدتمیزی کرتا تو نبی علیہ السلام اس چیز پر غصہ نہیں ہوتے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، آپ کا حال تھا۔ لیکن فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقَّ حق، لیکن جہاں حق کی بات آ جاتی، یعنی دنیاوی لین دین یہ ساری چیز تو کوئی بات نہیں مال دولت میں، لیکن جب کہیں حق کی بات آ جاتی، کسی کا حق چھینا جا رہا ہو، کوئی کسی کا حق دبا رہا ہو، جہاں حقوق العباد اور حق تلفی کی بات آ جاتی تو پھر آپ وہاں کسی کی بات نہیں سنتے تھے، کتنا بھی کوئی کوشش کرے آپ وہاں پھر جہاں حقوق اللہ اور حدود اللہ توڑے جا رہے ہوں وہاں آپ سے زیادہ سخت کوئی انسان، ہر جگہ نرم، اور ایسا معاملہ آ جاتا تو آپ سب سے سخت۔ مثلا جانتے ہیں کہ مکے میں فاطمہ نامی لڑکی چوری میں پکڑی گئی، چوری میں پکڑی گئی نا، اور جب چوری میں پکڑی گئی تو سب کو یقین آ گیا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا، چونکہ مال برآمد ہوا، چوری کا اعتراف کیا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، فائنل ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لوگ چاہتے تھے اس کے رشتہ دار کہ کسی بھی صورت سے اس لڑکی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بہت کوشش کی، آخر میں لوگوں نے کہا کہ اسامہ ہیں وہ جا کر کے سفارش کریں گے تو اللہ اکثر ان کی بات مان جائیں گے، ان کی بات مان جائیں گے، کیوں اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ اکثر ان کی بات نہیں ٹھکرائیں گے۔ وہ بھی جوانی کا عالم لوگوں نے ان سے جا کے کہا اور بھیج دیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہنا شروع کیا یا رسول اللہ اب آئندہ توبہ کر لے گی، نہیں کرے گی، معاف کر دیں۔ معاف کرانے کے لیے اب پتہ چل گیا ہاں لوگوں نے تیار کر کے بھیجا ہے، آپ غصہ ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، اور فرما اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا چاہتے ہو تمہاری شفاعت قبول کر کے ہم اللہ کے حدود کو توڑ دیں، اللہ کی کتاب کا ہاتھ کاٹو، اور تم سفارش کرتے ہو ہاتھ نہ کاٹیں۔ دیکھیں یہاں حق اور باطل کا معاملہ آ گیا تھا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سخت، کسی کی بات نہیں سنی، بلکہ فرمایا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں گے ہم۔ اور سن لو وہ تو ایک عام فاطمہ ہے، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا حد نافذ کرنے میں وہاں بھی میرے ہاتھ نہ کرتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ جہاں تک معاملہ دنیاوی ہو اللہ کے رسول کسی نے گالی دیا آپ نے معاف کر دیا، دنیا میں ظلم زیادتی ہوا درگزر کر دیا، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین پر عمل کیا۔ لیکن جہاں حدود اللہ کا معاملہ آیا پھر نبی علیہ السلام نے کوئی سارے کتنا بھی کوئی صفات کرے آپ نے اس کی بات قبول نہیں کی، آپ کا یہ طریقہ تھا۔ اسی پر بات ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ کچھ اس کے اجزاء اور رہ گئے ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کسی شخص کی زبان سخت ہو جائے، اگر وہ نصیحت صحیح کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، مگر سخت زبان
جوان اختیار کرتا ہے، اس شخص کو آپ کیسے نصیحت کریں گے؟ اس شخص کے لیے سب سے بڑی چیز، ایک شخص بار بار نصیحت کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کرتا ہے، لیکن لوگ اتنا انکار کرتے ہیں اور اصلاح میں کوتاہی کرتے ہیں کہ اس کو غصہ ہو جاتا ہے تو سخت لہجہ استعمال، سمجھ گئے نا۔ اس سلسلے میں بڑی عجیب سی بات ہے، جب ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں پینٹ اور کوٹ کا سلسلہ چلا، پینٹ اور کوٹ کا، تو اس وقت بہرحال انگریزوں کا لباس سمجھا جاتا تھا، سارے بر صغیر کے علماء بائیکاٹ کیے تھے، منع کرتے تھے، ناجائز کا فتویٰ دے رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کو برائی اچھا لگا، شروع بھی کر دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا، تو انہوں نے اپنے ماہانہ پرچے میں جو کلکتہ سے نکالتے تھے، ایسے نوجوانوں کی ایسی سخت کھنچائی کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، خوب غصے میں۔ جب انہوں نے بہت زیادہ غصے میں نوجوانوں کو لعن طعن شروع کیا، تو اس وقت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ابوالکلام کے پاس لیٹر لکھا، اور مولانا ابوالکلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کا کمال کیا تھا، مخالف 10 صفحہ لکھتا تھا تو مولانا امرتسری اس کا دو سطر میں اس کا جواب دے دیتے تھے، یہ ان کا بڑا کمال تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا بڑا پیارا، مولانا آپ کی دینی حمیت قابل قدر ہے، اور انگریز جیسے ظالم قوم کی دشمنی بھی باعث مسرت ہے اور قابل احترام آپ کے ہے، لیکن ان نوجوانوں کو جن الفاظ سے آپ نے ڈانٹ پھٹکار لعن طعن کی ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کاش کہ آپ اپنا لب و لہجہ قلم کی اصلاح کر کے کسی اور انداز سے حدود میں رہ کر کے نرمی کے ساتھ اصلاح کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ پھر ختم کس پر کیا، بعد اب آپ بتائیے، یہ نوجوان مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن فرعون سے تو اچھے ہیں، سمجھے، فرعون سے تو اچھے ہیں، اور آپ بہت بڑے دائی مبلغ قدر کرتے ہیں، لیکن موسیٰ سے تو ہیں چھوٹے ہی۔ جب موسیٰ کو اللہ نے اجازت نہیں دیا کہ فرعون جیسے ظالم کے لیے لہجہ استعمال کریں، تو آپ کو کہاں اجازت مل سکتی ہے کہ مسلمان بگڑے ہوئے پینٹ شرٹ پہننے والے نوجوانوں پر اصلاح خفا ہو جائیں؟ پھر کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت لکھ کر کے بھیجی۔ تو بہتر یہ کہ لب و لہجہ ذرا درست رکھا جائے، غصہ ہونے کے بجائے نصیحت، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔